تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت تھوڑا ہے، تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کتاب لکھنے کا ایک اہم مقصد، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے افراد آئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور جفاکشی سے کئی علاقوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کثیر افراد میں، ایک کثیر جماعت میں اگر ہم تلاش کرنے اور ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ کسی کی حیات اور خدمات ہمیں مل جائے، تو چند افراد ملتے ہیں جن کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے اور باقی کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ محض صرف ان کا نام ہمارے ذہنوں میں یا کتابوں میں کسی ایک سطر یا آدھی سطر پر ان کا نام نظر آتا ہے، لیکن ان کے کارنامے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے محدثین ملوہ پر کام شروع کیا تو تلاش و جستجو میں مجھے ایک نام ملا۔ نام تھا شیخ المحدثین والمفسرین علامہ شیخ سعد اللہ لاری مانوی۔ یہ مانڈو کے ایک بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، اور یہ علامہ سخاوی وہ ہیں جنہوں نے مدینہ شریف میں درس حدیث کا سجادہ لگایا ہوا تھا، اور بڑے بڑے محدثین ان سے استفادہ کرتے۔ تو علامہ سخاوی نے کتاب لکھی ہے الضوء اللامع، تقریباً 10 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، اور ان میں مانڈو کے کچھ محدثین کا تذکرہ بھی ہے۔ تو علامہ سخاوی کے 2 شاگرد، ایک علامہ ابو الفتح رضی المکی، ایک علامہ شیخ احمد صالح، یہ 2 محدث جو علامہ سخاوی کے شاگرد ہیں اور علامہ سخاوی سے مدینہ میں درس حدیث لیا ہے اور اجازت حدیث لی ہے، انہوں نے مانڈو میں آ کر کے اور کئی سالوں تک محمود خلجی، سلطان محمود خلجی کے عہد میں اور پھر سلطان غیاث الدین خلجی کے عہد میں کئی سالوں تک مانڈو کے دارالحدیث میں درس حدیث دیا ہے۔ ان دونوں کی درسگاہ سے نکلنے والی ایک عظیم محدث کی ذات شیخ سعد اللہ لاری مانوی کی ہے۔ دیکھیے، اب ایک تذکرے میں نے پڑھا تھا کہ شیراز ہند کے ایک بڑے عظیم عالم دین اور حضور مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری علیہ الرحمہ کے ہم عصر علامہ شیخ شمس الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ، یہ اپنے وقت میں پورے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے۔ سب سے بڑے عالم علامہ شمس الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ۔ تو ایک مورخ نے لکھا ہے کہ جو مانڈو کے محدث تھے علامہ شیخ سعد اللہ لاری مانوی، یہ علامہ شمس الدین دولت آبادی کے علم میں ہم پلہ اور ہم رتبہ تھے۔ گویا مانڈو ہمارے علاقے مالوا کا ایک محدث ہندوستان بھر کے سب سے بڑے عالم کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، اور پھر ایسا اس کی حدیث دانی اور علم حدیث میں ایسا رسوخ اور ایسا تباہن کہ پوری دنیا ان کے علم حدیث کو تسلیم کرتی تھی۔ لیکن جب ان کو تلاش کیا تو علم رجال کی ایک سب سے بڑی کتاب جو ہندوستان میں لکھی گئی ہے، اس کتاب میں محض 2 سطر میں شیخ سعد اللہ لاری کا تذکرہ ہے، محض 2 لائن میں۔ اندازہ کیجئے کتنے بڑے محدث
اور ان کا تذکرہ کیا محض 2 لائن میں. اس کے علاوہ جس قدر بھی میں نے کتب رجال، کتب سیر اور کتب تواریخ میں تلاش کیا، 2 لائن 1.5 لائن سے زیادہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملا. اب اندازہ کیجئے. لیکن ایک وقت میں وہ علامہ سخاوی کے ایک واسطے سے شاگرد رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ڈھونڈنے کے لیے تو کچھ نہیں ملا. اپنے وقت میں لوگ جانتے تھے، استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دور میں کسی نے ان کی حالات کو جمع نہیں کیا، کسی نے ان کی کاوشوں کو جمع نہیں کیا، کسی نے ان کی خدمات کو جمع نہیں کیا، کسی نے ان کی خدمات کو احاطے تحریر میں لانے کی کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ لاری کا جو لاحقہ ہے اس کو تلاش کرنے نکلے تو یہ بھی نہیں ملا کہ ان کے ساتھ لاری کا لاحقہ کیوں لگا ہوا ہے، ان کی جائے پیدائش کہاں ہے، ان کا وطن کہاں تھا، مانڈو کب آئے اور کیسے آنا ہوا، یہ سب چیزیں پردے خفا میں ہیں، کیونکہ کسی نے ان پر قلم نہیں اٹھایا اس دور میں. اب آج اگر ہم لکھنے جائیں تو جو 2 سطر ہمیں ملی ہے، اسی 2 سطر کو ہم 4-5 سطر کر کے لکھ سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضور تنویر العلماء علیہ الرحمہ آرام فرما ہے. اللہ رب العزت ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کرے. ہم نے سب نے ان کو دیکھا ہے، سب نے ان کے روز و شب دیکھے ہیں، رات و دن دیکھے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، چلنا پھرنا دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں. لیکن آپ یقین سے جانیے اور اس بات کو آپ ایک صحیح معنوں میں احساس کیجئے کہ ہماری چند نسلیں گزرنے کے بعد اگر ان کی حیات پر قلم نہیں اٹھایا جاتا، چند نسلیں گزرنے کے بعد کوئی جانتا کہ یہ کون تھے. صرف نام رہ جاتا ہے کہ مفتی عبد المنان تھے جنہوں نے گلشن طیبہ قائم کیا تھا بس. اور باقی ان کی حالات، ان کی کاوشیں، ان کی زندگیوں سے ان کی زندگی پردے خفا میں چلی جاتی. اور پھر اگر یہ دیار علمی اعتبار سے واپس زوال پذیر ہو جاتا تو میں کہتا ہوں کہ شاید ان کا نام بھی باقی نہیں رہتا. آپ کہیں گے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک مثال اور سنیے. میں نے کتاب میں لکھا ہے جب منصور کا نقشہ کھینچا تو میں نے لکھا ہے کہ منصور کسی دور میں علم و فضل کا مرکز رہا ہوگا، علم و فضل کا مرکز رہا ہوگا، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے اور زمانے کے زوال پذیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیے مانڈو میں شیخ المحدثین اور مفسرین جیسے بڑے بڑے اپنے وقت کے علامہ اور محدثین تھے اور بڑے عظیم علمی درسگاہیں تھی. بلکہ تاریخ میں ہے کہ سمرقند، بخارا، بغداد جیسا علم اور مراکز وہ تھے، ان کے ہم پلہ ہمارے مالوا کا مانڈو علمی اعتبار سے ان کے ہم پلہ یہ مرکز رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے. لیکن آج نام و نشان باقی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں. حتیٰ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کا مزار ہے، یہاں کون آرام فرما ہے. شیخ عبداللہ شبتاری مانوی بخاری بخارا اور سمرقند کے عظیم بزرگ ہیں جن سے سلسلے شبتاریہ نکلا ہے، ان کے مزار کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے. الغرض تو زوال پذیر ہوتے ہیں، زمانے کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے، حالات بدلنے کی وجہ سے زوال آتا ہے اور ہر کمال کو زوال آنا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے لکھا ہے کسی دور میں علم و فضل کا مرکز رہا ہوگا. تو ہمارے ایک بہت ہی کرم فرما ہے حضرت علامہ صوفی غلام صادق اندوری صاحب، انہوں نے ان پر ایک تبصرہ کیا ہے اور کہا کہ مولانا بات ایسی ہے کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ علم و فضل کا مرکز رہا ہوگا، لیکن یقین جانیے منصور کسی دور میں علم و فضل کا مرکز رہا ہے. اور بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کی خانقاہ جو خلجی پورہ ہے، وہاں ان کی خانقاہ بھی تھی، کھانا بھی بنتا تھا. اور علامہ شیخ یوسف وجیہ الدین چندیری کے پوتے چند نسلوں سے وہ بھی منصور میں تارک الماء کے لقب سے پہچانے جاتے تھے اور انہوں نے یہاں علم و فضل کا ایک دریا اور سمندر بہایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا حضرت یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی اور اس لیے میں نے اس کو کہا کہ رہا ہوگا ایک اس جملے کے ساتھ جو میں نے یہاں لکھ دیا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بات درست بھی ہے اور کتب تاریخ سے یہ بات ثابت بھی ہے. بہرحال تو یہ منصور کسی دور میں علم و فضل کا مرکز رہا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے زوال پذیر ہو گیا. اب آپ دیکھیے شیخ چندن چشتی منصوری ہے،
اس طرح طارق الماء ہے، اس طرح بڑے بڑے اکابرین ہیں، کون جانتا ہے ان کے حالات کو؟ کس نے دیکھے ان کی زندگی کو؟ کوئی نہیں، چند سطر میں ان کے تذکرے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج بحمدہ تعالی 1980 کے بعد منصور میں علم و فضل کے مرکز کے اعتبار سے اس ذات نے منصور کی نشاط ثانیہ کر کے واپس اسے علم و فضل کا مرکز بنا دیا ہے۔ آج آپ جائیے، اجین چلے جائیے، ناگدا چلے جائیے، دیواس چلے جائیے، رتلام چلے جائیے، نیمت چلے جائیے، چتور چلے جائیے، میں کہتا ہوں اس پورے علاقے میں اگر علمی اعتبار سے کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ سرزمین منصور کو حاصل ہے، اور وہ نشاط ثانیہ اس ذات عظیم نے کی ہے۔ تو میں اس بات کا جو پس منظر میں نے بیان کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے فکر لاحق تھی اگر آج قلم نہیں اٹھایا اور اگر آج پسو پیش کیا تو آنے والے چند سالوں کے بعد، چند صدیوں کے بعد ہو سکتا ہے یہ زوال پذیر ہو، اور پھر ہمارے شیخ کے نام پر بھی ایسا پردہ پڑ جائے کہ کوئی جاننے والا نہ رہے۔ اس لیے میں نے بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی خواہش کے، محض اپنے شاگرد ہونے کے ناطے، کہ میرے ایک ادنا شاگرد ہونے کے ناطے اپنے شیخ کی بارگاہ میں ایک خراج عقیدت پیش ہو جائے اور ان کی بارگاہ سے جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے میں نے یہ چند صفحات لکھے ہیں۔ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے اور نہ کوئی بڑا تیر مارا ہے، البتہ رب نے ان کی عطا سے مجھے جو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا کام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کام کو کرتے ہوئے بحمدہ تعالیٰ تمامی حضرات نے بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ بارہا بہت سارے حضرات سے رابطہ بھی ہوا، حضور شیخ کے صاحبزادے مولانا نسیم صاحب سے بھی رابطہ ہوا، کچھ چیزیں ان کے ذریعے اور ان سے حافظ نانا نے لے کر کے مجھے دی ہے، اور مولانا یوسف صاحب قبلہ مصباحی، حافظ مشتاق صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے کرم فرما ہے، اس طرح تمام حضرات سے کہیں نہ کہیں معلومات حاصل ہوتی رہی، پوچھ تاچھ ہوتی رہی، اور پھر ان تمام چیزوں کا مجموعہ بن کر کے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اشاعت میں بحمدہ تعالیٰ تلامذہ تنویر العلماء نے بھرپور حصہ لیا، اور انہی کی کاوشوں سے یہ کتاب اشاعت پذیر ہوئی۔ خاص کر اس میں جو کاوش اور کوشش رہی ہے وہ برادر گرامی حافظ آصف نظامی صاحب قبلہ ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کر کے اور اس کی اشاعت کے لیے جد و جہد اور تگودو کی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہماری اور ان سب کی ان کاوشوں کو سب قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔